آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، اگر کتا کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو کیا صرف اس حصے کو دھونا کافی ہوگا؟ یعنی کتے نے اگر کپڑے کے کسی حصے کو ٹچ کر دیا، چھو گیا، تو کیا صرف کپڑے کا وہ حصہ دھلنا ہے یا پورا کپڑا دھلنا پڑے گا؟ بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف کپڑا دھلنا پڑے گا بلکہ نئے سرے سے نہانا پڑے گا۔ تو دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتا کے چھونے سے پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا، نہ پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، بلکہ جس حصے کو کتا چھو رہا ہے وہ حصہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتے کا جسم، اس کا بال صرف لگا ہے کپڑے پہ اور وہ کتا سوکھا ہوا ہے، یعنی وہ بھیگا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی گندگی نہیں ہے کتے کے جسم پر جو باقاعدہ آپ کے کپڑے میں لگ جائے، تو اس صورت میں بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو دھلنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ کوئی گندگی ابھی منتقل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کتے کے جسم سے لگ جائے کسی کپڑا تو وہ کتا سوکھا ہوا ہے، تو پھر وہ حصہ، جسم کا جو حصہ، کپڑے کا جو حصہ لگا، اس کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کتا بھیگا ہوا ہے، اس کے جسم پہ ایسی گندگی ہے کہ وہاں سے اگر کپڑا ٹچ ہوا تو وہ گندگی کپڑے تک منتقل ہوگی، تو کپڑا دھلنا ضروری ہے، کپڑے کو صاف کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا اگر جسم کپڑے سے ٹچ ہوا تو وہ الگ معاملہ ہے، اور کتے کا لعاب، اس کا منہ، اس کی زبان اگر کپڑے سے ٹچ ہو، یعنی کپڑا منہ میں لے لیا یا کوئی چیز لے لیا، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کتے کا جسم کپڑے سے لگا ہے تو اگر صاف ستھرا ہے اس کا جسم تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا جسم گندا ہے تو وہ چیز آپ کو دھلنی پڑے گی۔ لیکن کیسے دھلنا ہے؟ تو یہ ایسے ہی دھلنا جیسے آپ عام چیزیں، عام گندگی صاف کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی لعاب سے، منہ سے کتا کسی کو چھوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زبان بھیگی ہوتی ہے، اس کا منہ گندا ہوتا ہے، تو اس گندے منہ سے اگر چھوئے گا تو پھر اس کو تو دھلنا ضروری ہے، اس کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا، جیسے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا، 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم نے، مثلا حنابلہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کتا کسی کو منہ لگا دیتا، بلکہ بعد نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر چھو ہی دے اپنے جسم سے تو بھی اس کو 7 مرتبہ دھلنا پڑے گا۔ لیکن بہت سارے اہل علم نے اس چیز کو صرف زبان سے چھونے پر محمول کیا ہے کہ اگر کتا زبان سے چھوتا ہے تو پھر اس کو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، جیسے کتا برتن کو چھو لیتا ہے تو 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، 1 مرتبہ مٹی سے۔ ایسے کتا زبان سے کسی کو چھو لیتا ہے، کپڑا منہ میں لے لیتا ہے تو اس کو بھی 7 مرتبہ دھلنا چاہیے، 1 مرتبہ مٹی سے دھلنا چاہیے۔ تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا۔ اصل میں کتے کے چھونے کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں، اس حساب سے الگ الگ اس کا جواب ہوگا۔ ایسے نارمل کتے کا جسم اگر جسم میں لگ گیا ہے یا کپڑے میں لگ گیا ہے، کتا صاف ستھرا ہے، بھیگا ہوا نہیں، تو اس کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بھیگا ہوا ہے تو وہ چیز دھل لینا چاہیے۔ لیکن اگر کتے کا منہ لگ رہا ہے، اس کی زبان لگ رہی ہے، تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔